کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو روانہ کر دیا، اور یہ جا کر تجارتی رستے پہ گھات لگا کر بیٹھے رہے۔ اتنے میں قریش کا تجارتی قافلہ وہاں پہنچا، اور اس کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو اس تجارتی قافلے کو چلانے والے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد تھے، ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ والا واقعہ ان کے اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بنا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہیوں ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے مال کو ضبط کر لیا، اور ان کے ابو العاص ابن الربیع جو کمانڈر ان چیف تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ بھاگ آئے۔ یہاں ان کی اہلیہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں اس نے پناہ لی، جو کہ وہ مسلمان تھی، اور ابو العاص ابن الربیع ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں آ کر اس نے پناہ لی اور اپنی زوجہ محترمہ سے ایک درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے گا کہ یہ پورے کا پورا قافلہ، یہ سارے کا سارا مال، چونکہ میرے بہاف پہ لوگوں نے مجھے حوالے کیا، اور اب اس کا جواب دہ میں ہوں گا، لہٰذا اگر میرے ساتھ احسان کر لیں تو یہ مال ان کو واپس کر دیں۔ انہوں نے بھی وہ درخواست آگے پیش کر دی۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عزیز و اقارب کا کس قدر خیال رکھتے تھے، فوراً درخواست قبول ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ ساری تفصیل ان کے سامنے رکھی کہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو حکمن نہیں کہا، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، لیکن ان کے سامنے یہ بات ضرور رکھی، مجبور کرتے بغیر، حکم دیتے بغیر اللہ کے نبی نے انہیں ترغیب دی۔ اور آگے سے صحابہ کرام بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عرضی کو گرانے والے نہیں تھے، قبول کرنے والے تھے، بسر و چشم اس کو لینے والے تھے، فی الفور سب کے سب راضی ہو گئے۔ کسی کے حصے میں تھوڑا تھا، کسی کے حصے میں زیادہ تھا، کسی کے حصے میں جو کچھ اسے ملا تھا سارے کا سارا فی الفور جمع کرا دیا۔ ابو العاص ابن الربیع یہ سارے کا سارا مال لے کے مکہ پہنچے، ان سب لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر کے فوراً مدینہ تشریف لائے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور یوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سپاہیوں میں، ساتھیوں میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی نکاح کے ساتھ ان کے حوالے کر دی، دوبارہ سے کوئی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اس کی بنیادی وجہ، ویسے تو ایک شرعی یہاں پر فقہی مسئلہ وہ سمجھتے جائیے گا کہ اگر میاں بیوی میں سے دونوں مسلمان ہیں، کوئی کافر ہو جائے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں کافر ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف جانے کی وجہ سے یا کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آنے کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت تک یہ والا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا کہ بھائی، یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ حکم نازل ہوا تھا کہ بھئی اگر کوئی مسلمان میاں بیوی ہیں، ان میں سے کوئی اور ایک مرتد ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا اگر وہ کافر ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا حلقہ بگوش اسلام آ جانا
اس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 سال یہ حکم نازل ہوا تھا، اور ابھی تک وہ واقعات، وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب بنت محمد کو ان کے حوالے کر دیا، اور اسی سابقہ نکاح کے ساتھ، چونکہ سابقہ نکاح بھی اسلام کے بالکل تعلیمات کے مطابق تھا، اس میں کوئی جاہلیت کے فسانے، جاہلیت کے طور طریقے وہ والے تھے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس عقد زواج کو قائم و دائم رکھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ابو العاص ابن الربیع یہ دوسری مرتبہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بدر میں بھی پکڑے گئے تھے، یاد ہے جس وقت ان کو چھڑانے کے لیے ان کی بیگم زینب بنت محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہار کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا فدیے کے طور پہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فدیے کو، اس ہار کو دیکھتے ساتھ ہی بغیر فدیہ قبول کرتے ان کو واپس کر دیا۔ خدیجہ کی یاد آئی، چونکہ وہ خدیجہ سے تھی، خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، خدیجہ سے اللہ کے نبی کی جو زندگی گزری، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے وفا کیا، جو اللہ کے نبی کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی اکثر کہتے ہوتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، ان جیسی کوئی خاتون نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ بزرگ خاتون جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رفاقت حیات کو چھوٹے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اب بھی ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ جب کبھی کوئی موقع آتا ہے خدیجہ کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی شوربے والا سالن پکتا، اللہ کے نبی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر لازمی بھیجتے ہوتے تھے۔ تو ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد تھے، زینب بنت محمد کے زوج عقدیت میں تھے، اور یوں دوبارہ سے جب قیدی بن کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، اور یہ احسان تھا، اور اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی۔ اس سے قبل ثمامہ بن اسال کے واقعے کو بھی اس کے ساتھ ٹیلی کر دیجئے گا۔ در حقیقت اللہ کے نبی کا وہ رویہ تھا، در حقیقت اللہ کے نبی کا وہ اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ان مشرکوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جو اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا پیار اور اس قدر محبت والا رویہ اپنانے والے تھے کہ محض اس رویے کو دیکھ دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے بیہیویئر، اپنے اٹھک بیٹھک، اپنی عملی زندگی کو ایسے بنائیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ اسلامی تعلیمات سے بہرور انسان ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری غلطیوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، جیسا کہ آج کل اور ہے۔ مسلمان ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کی ترتیب ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر لوگ یقین کیجئے گا کہ اسلام سے متنفر ہوتے۔ بہرحال یوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو العاص بن الربیع کی درخواست کو قبول کر کے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رویے کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی، اور یوں وہ مسلمان ہو گئے۔